الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے چوتھے بڑے رکن زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس طرح نماز، روزہ، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے تھی، زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، تو یہ اللہ کے اس نظام معیشت کو چیلنج کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے ساری انسانیت کی فلاح کے لیے بنایا ہے۔ کیونکہ اللہ کا جو نظام معیشت ہے اس میں زکوٰۃ کا نظام ایسا ہے، اگر زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو روئے زمین پر غریب باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح کہ صحابہ کا زور غربت کا تھا، صحابہ کا زمانہ افلاس کا تھا، لیکن ان لوگوں نے زکوٰۃ کے نظام کو 100% نافذ کیا تو کچھ ہی مدت میں ان لوگوں کے ہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے ہی کوئی آدمی یوں کہہ دے گی جو زکوٰۃ زبردستی چٹی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے آپ نبی سے دعا کروائی تھی اپنے مال کی ترقی کے بارے میں، تو اس کو مال کی ترقی مل گئی لیکن زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی زکوٰۃ پھر وصول نہیں کی۔ ایسے ہی صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرات خلفائے راشدین نے بھی اس کی زکوٰۃ وصول نہیں کی، کیونکہ اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ یہ میرا مال ہے اور اس کو میں نے محنت کر کے کمایا ہے۔ تو یہ جملہ وہ ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن میں تو 2.5% کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ جی یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، قرآن مجید میں 2.5% زکوٰۃ دینے کا کہیں ذکر نہیں۔ تو قرآن میں تو نماز کا ذکر ہے، نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں۔ قرآن میں تو نماز کا ذکر ہے، نماز کے ادا کرنے کے طریقے کا ذکر نہیں۔ قرآن میں تو روزے کا ذکر ہے، روزے کے بارے میں باقی آداب کا ذکر نہیں۔ قرآن میں تو حج کا ذکر ہے، حج کے سارے افعال کا ذکر نہیں۔ ایسے ہی قرآن میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ اور نصاب شارع قرآن، صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ مولویوں کے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، یہ سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اصول ہیں اور جن کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ لوگوں سے زبردستی زکوٰۃ لے تو یہ لوگ کافر ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی لوگوں سے زبردستی زکوٰۃ لے گا تو یہ لوگ کافر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، تو یہ جملہ بھی الفاظ کفر میں سے ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں کبھی بھی عبادات کے بارے میں اور کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں بولنے چاہیے۔ ہمیں حق ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ماننے کا حق ہے، مسلمان ماننے کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمیں میرے بھائیوں جو اللہ کے فرامین ہیں اور جو اللہ کے ضابطے ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں انہی کو ماننے میں ہم سب کی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مرتے وقت تک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ الفاظ کا یہ الفاظ کفر جو ہیں یہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اس سے پچھلی ویڈیو بھی میں نے اس حوالے سے مکمل طور پر بیان کی ہیں۔ اگر کسی صاحب کو ان عبادات کے بارے میں بھی الفاظ کفر کو معلوم کرنے کا شوق ہو تو پچھلی ساری ویڈیو کو وہ دیکھ سکتا ہے تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن سأل